السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے، مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں جو رکوع پڑھنا ہے وہ رکوع سورہ بقرہ کا 20واں رکوع اور دوسرے پارے کا 4تھا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ ہم آپ سے وقفہ کے متعلق ایک بات شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وقف اسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر وقف کی نشانیاں ہیں، جس کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ لیکن بائی چانس آپ کا سانس وہاں تک نہیں پہنچتا، آپ بیچ میں رکتے ہیں، تو رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ تو آپ کے قرآن پاک پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، رموز اوقاف یعنی جہاں پر وقف کی نشانیاں ہیں وہاں پر وقف کرے۔ اگر آپ وقف کی نشانی تک ایک سانس میں نہیں پہنچ پاتے اور بیچ میں رک جاتے ہیں تو اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں چاہے آپ وقف کی نشانی پر وقف کریں یا بیچ میں وقف کریں، تو وقف کرنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھنا ہے، تو یہ چیز آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ رموز اوقاف یعنی وقف کرنے کی جو نشانیاں ہیں، کہاں پر وقف کیا جاتا ہے اور کہاں نہیں کیا جاتا، ہم نے اس کا سبق بنایا ہے بہت شارٹ میں۔ آپ کو یوٹیوب پر بہت الگ الگ سبق ملیں گے، لیکن ہم نے جو ضروری چیزیں ہیں وہی بتائی ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ہم نے نہیں بتائی۔ حالانکہ نشانیاں بہت ساری ہے، ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیں گے۔ اور جب دونوں جگہ پہ چاہے وقف کے نشانیوں پر وقف کرے یا بیچ میں وقف کرے تو آخری حرف پر وقف کرنے کے وقت تک کیا پڑھیں گے، اس کی بھی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر دیں گے۔ آپ جا کر اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت کے اس حصے کو جو تقریباً 3.25 لائن کا ہے، وہاں پر وقف کی کوئی نشانی نہیں تھی، لہٰذا ہم نے 2-3 سانس میں پڑھا۔ لیکن اگر وقف کی نشانی قریب ہے تو سانس اندر لینے کا اور وہاں تک اپنے سانس کو اور آواز کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً اس کی 1.5 لائن ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سانس اندر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اب یہاں پر آپ کو ملا کر نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں ملا کر پڑھنا؟ ملا کر حالانکہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو وقف کی نشانی ڈائریکٹ یہاں پر آیت پر ختم ہوتی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے لے کر اگر یہاں تک نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ کو بیچ میں رکنا پڑے گا۔ اصل یہ ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنے کی کوشش کریں، اور بیچ میں آپ کو سانس کے ٹوٹنے کا اندازہ ہے تو رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ ہم یہاں پر رک گئے اس لیے کہ ہمیں اس آیت کو پورا پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی سانس کو اندر کھینچنا ہے اور پورا پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔
اب آہستہ آہستہ آپ کو کوشش کرنا ہے سانس کو اندر لے کر پڑھنے کی تاکہ آپ وقف کی نشانی تک پہنچ سکے. لیکن اگر بیچ میں آپ کو سانس کے ٹوٹنے کا انداز آئے تو آپ وہاں پر رک سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. ہم نے آج کے سبق کی جو پہلی لائن تھی, شروع کا حصہ جو تھا, ہم نے اس کو 2-3 سانس میں پڑھا کیونکہ وہ حصہ لمبا تھا اور قرآن پاک سیکھنے والے جو بندے ہیں وہ ایک سانس میں اس کو نہیں پڑھ پاتے تھے, اس لیے ہم نے اس کو 2-3 سانس میں پڑھا. اور اگر آپ کی سانس مکمل رہتی ہے, آپ پورا پڑھ سکتے ہیں, تو آپ وقف کی جہاں پر نشانیاں ہیں جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے وہاں پر آپ رکنے کی کوشش کیجئے, وہی صحیح ہے. اور اگر بیچ میں رک جاتے ہیں تو آپ کو رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو ملا کر پڑھنا ہے. اور دونوں صورتوں میں چاہے آپ رموز اوقاف یعنی وقف کی نشانی پر وقف کریں یا بیچ میں وقف کریں, تو وقف کرنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیں گے, آپ جا کر اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ وہ چیزیں آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مددگار ثابت ہو. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.